لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، البتہ اللہ کے وہ بندے جو نیک ہیں، اولئک ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک متعین رزق ہے، فواکہ یعنی میوہ جات، وہم مکرمون اور ان کی پوری پوری عزت کی جائے گی نعمت بھرے باغات کے اندر. اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل دوزخ کا بیان کیا تھا کہ جس میں ان کی سزا اور کل کو قیامت کے دن جہنم کا جو عذاب انہیں ملے گا اس کا ذکر تھا. آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت یعنی اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جنت کے بہترین انعامات حاصل ہوں گے. فرمایا ان کے لیے ایک رزق ہوگا جو متعین ہے، جس کا حال معلوم ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کا وقت متعین ہوگا کہ صبح کے وقت ملے گا، شام کو اتنے ٹائم پہ ملے گا. اس کا ایک وقت متعین ہوگا پہلے سے، اور ہر جنتی کو پتہ ہوگا کہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق دیا جائے گا. اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رزق معلوم سے مراد ہے یقینی رزق. آج دنیا کی زندگی میں ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کل کو ہمیں کیا ملے گا. جنتیوں کو پہلے سے یہ پتہ ہوگا کہ ہمیں کل کو یہ چیز عطا کی جائے گی، اللہ کی طرف سے رزق کے طور پر ہمیں یہ چیز عطا کی جائے گی. یہ مطلب ہے رزق معلوم. کچھ تشریح اللہ رب العالمین نے خود فرما دی. فرمایا فواکہ میوہ جات ہوں گے، یعنی جس طرح کے میوہ جات کھانے کو ان کا دل کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا کر دیے جائیں گے. وہم مکرمون فی جنات النعیم، اور فرمایا کہ ان نعمتوں بھرے باغات میں ان کی پوری پوری عزت کی جائے گی. دنیا کی زندگی میں اگر آدمی کو لذیذ سے لذیذ کھانا مل جائے اور اگر اس میں عزت نہ ہو تو وہ کھانا مزہ ہی نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا بھی لذیذ ہوگا اور بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنتیوں کو دیا جائے گا، جس سے اس کھانے کی اور اس رزق کی لذت اور زیادہ بڑھ جائے گی. فرمایا اعلیٰ سرور متقابلین، اور یہ جنتی اپنے اپنے تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی کسی کی پشت کسی کی طرف نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو کسی کی طرف پشت کر کے تو اس میں بے عزتی سمجھی جاتی ہے. تو فرمایا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے بٹھائیں گے کہ سارے جنتی آمنے سامنے اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، اور فرمایا کہ گردش میں آئیں گے ان سب کے سامنے شراب کے پیالے. شراب کے پیالے ہر جنتی کے سامنے آئیں گے، جو پینا چاہے گا اس شراب سے پیے گا. اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ فرمایا بیضاء، وہ دودھ کی طرح سفید ہوگی. پتہ نہیں دنیا کی شرابوں کا کیا رنگ ہوتا ہے، جنت میں جو شراب اہل ایمان کو دی جائے گی اس کا سفید رنگ ہوگا، وہ دودھ کی طرح. لذۃ للشاربین، اور فرمایا کہ اس سے پینے والوں کو لذت حاصل ہوگی. لا فیہا غول، اس سے سر میں درد نہیں ہوگا یا اس میں پیٹ میں درد نہیں ہوگا. ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس شراب کو پینے کی وجہ سے بندہ مدہوش ہوگا. دنیا میں جب شراب بندہ پیتا ہے تو سر میں درد، پیٹ میں درد اور اس سے مدہوشی سی آ جاتی ہے. جنت والی شراب میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان جنتیوں کے پاس موٹی موٹی آنکھوں والی، نگاہوں کو نیچے رکھنے والی حوریں ہوں گی. کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان حوروں کی دو صفات بیان فرمائی ہیں.
ایک تو ان کی آنکھیں موٹی موٹی بڑی بڑی، اور دوسرا فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ کہ جن کے ساتھ اللہ نے ان کا نکاح کر دیا، یا جس جنتی کو اللہ نے جو حور دے دی، وہ حور پوری زندگی پھر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو حوریں ہوں گی جس جنتی کو ملیں گی وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ وہ جنتی پوری زندگی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے۔ کأنہن بیض مکنون، فرمایا کہ ان کی حالت ایسے ہوگی جیسا کہ چھپا ہوا انڈا۔ اہل عرب اس کو بطور تشبیہ استعمال کرتے ہیں کہ جب انڈا پروں کے اندر چھپا ہوا ہو تو باہر کی گرد و غبار اسے نہیں لگتی، باہر کا گند، اس کا رنگ بھی بڑا صاف رہتا ہے۔ تو یہ جو خواتین ہوں گی، یہ جو حوریں ہوں گی، یہ بھی بالکل، ان کا کلر بھی بالکل سفید۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح انڈے کے اندر سفید نرم جھلی ہوتی ہے، تو یہ عورتیں بھی، یہ حوریں بھی نرم و نازک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو عطا کی جائیں گی۔ لیکن ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ان حوروں کے اور یہ جنت کے جو جتنے بھی انعامات ذکر کیے گئے ہیں، ان کا مستحق وہی شخص ہوگا جو دنیا کی زندگی میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو آگے ایسے ایسے انعاماتوں سے نوازیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔